नाक वाक़या जो सही बुखारी के अंदर है, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू लुलू फेरोज ने आपके ऊपर तलवार से नेज़े से वार किया, नमाज की हालत में आपके ऊपर वार किया और आपके जिस्म से खून का फव्वारा जारी हो गया। आप उस वक्त फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप गिर पड़े। गिरते ही आपने अपने हाथ से पीछे से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को खींचा और कहा कि तुम पहले नमाज पढ़ो। अपनी जगह इमामत के लिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को खड़ा करते हैं, अपने जिस्म की परवाह नहीं, अपने जान की परवाह नहीं। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल। उसके बाद खून जारी है, खून जारी है, बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं सहाबाए किराम से पूछते हैं, या सहाबा रसूल अल्लाह असल्ला उमर, ए अल्लाह के रसूल के साथियों बताओ क्या उमर ने नमाज पढ़ी है, क्या उमर ने नमाज मुकम्मल की है? सहाबाए किराम जवाब देते हैं कि नहीं, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ पाए थे, आपके ऊपर वार किया गया। आपको जब होश आया आपने नमाज अदा की, और जब नमाज पढ़ने से आजिज आ गए तो आपने जुमला कहा, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम वक़द अज़ीज़तु अनिस सलाह, अब मुझे इस्लाम में बाकी रहने से कोई फायदा नहीं, अब मैं नमाज पढ़ने से आजिज आ चुका हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये थे सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौक़ इबादत का जज्बा कि आखिरी हालत में उन्होंने नमाज की पासदारी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में जब मुब्तला थे, आपके ऊपर गशी पर गशी तारी, सही बुखारी की रवायत है, आपके ऊपर कई मर्तबा गशी तारी हुई। जब आपको होश आया तो सहाबाए किराम से पूछा, क्या नमाज हो गई? सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, पूरे सहाबाए किराम आपके इंतजार में खड़े हैं, आपकी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया गया, कई मशक़े से नहलाया गया, आपको होश आया, नहलाया गया। आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फजल के कंधे के ऊपर, हजरत अली के कंधे के ऊपर हाथ रखकर आप मस्जिद में गए। आपके दोनों पैर जमीन से घसीट रहे थे, यानी पैर आप नहीं रख पा रहे थे, इस कदर आपके ऊपर कमजोरी थी। उस हालत में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की इमामत कराते। और जब आपकी वफात हुई, वफात से कबल जब आपको होश आया तो आपने यही वसीयत की, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुक, अस्सला के नमाज की हिफाजत करना और अपने मातहत गुलामों, खादिमों, नौकरों की हिफाजत करना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी। और आज हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन आपकी वसीयत को फॉलो नहीं करते हैं। आइए, आज जो लोग ये सोचते हैं कि हम अगर इबादत करते रहेंगे, खाली मस्जिद में पड़े रहेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारी दुनिया कैसे बनेगी, हमारे मकानात कैसे खड़े होंगे, हमारी बिल्डिंगें कैसे तैयार होगी, हमारे बैंक बैलेंस कैसे होंगे, हमारे औलाद कैसे खुशहाल होगी, आज हमारा ये सोच है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, हजरत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु रब्बुकुम यब्न आदम तफर्रग लिबादती अमलो क़ल्बका गिनन व अमलो यदैका रिज़्क़न।
اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹو، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، تفرغ، تم فرصت نکالو، تم وقت نکالو۔ تفرغ کا معنی ہوتا ہے فرصت نکالو، وقت نکالو، ٹائم نکالو۔ کس کے لیے؟ میری عبادت کرنے کے لیے۔ انگلی مت پھٹائیے۔ میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ املؤ قلبک غنن، میں تیرے دل کو میں تیرے دل کو میں غنا کر دوں گا۔ املؤ، بھر دوں گا غنا سے، املؤ یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھ کو مالوں سے، روزی سے بھر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا فرمان۔ رب کہہ رہا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میں تیرے دل کو خوشحال بنا دوں گا، تیرے دل کو مضبوط کر دوں گا، تیرے دل کے اندر سکون پہنچاؤں گا، اور تمہارے ہاتھ کو مالوں سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو نے میری عبادت سے اعراض کیا، میری عبادت نہیں کی، لا تباعدنی منی، اگر تو نے میری عبادت نہیں کی، مجھ سے روگردانی کی، املؤ قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیر بنا دوں گا، املؤ یدیک شغلا، اور تیرے دونوں ہاتھ کو بیکار لایانی کاموں میں پھنسا دوں گا۔ تم دنیا کے کاموں میں پھنسے رہو گے، تمہیں کام سے کبھی فرصت نہیں ملے گی، تمہیں دکانداری کرنے سے کبھی فرصت نہیں ملے گی، تمہیں رب کی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج حال یہی ہے، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے بھائی موجود ہیں، آج وہ اپنے دل میں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل کو سکون ہے؟ کیا ہمیں چین کی زندگی نصیب ہے؟ کیا ہم محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہماری محتاجگی کے اندر کمی نہیں ہے؟ آج ہے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، آج ہر طرح کے ظلم و زیادتیوں کے آج ہم شکار ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کیوں؟ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اور آپ جان لیجئے، جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، رب کعبہ کی قسم اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، رب کعبہ کی قسم اس کے گھر میں کبھی برکت کا نزول نہیں ہوگا، اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی جو رب سے بغاوت کرے گا۔ اس لیے کہ رب کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، فَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو نے میری شکریہ ادا کیے تو میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ رب سے بغاوت کر کے صبح سے لے کر رات کے 10 بجے تک دکان چلائیں گے، دنیا میں پھنسے رہیں گے اور کہیں گے آج ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے دور ہوگی؟ کیسے دور ہوگی؟ رب کا فرمان کہ ہم تجھے مشغول کر کے رکھیں گے، تجھے فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے رکھیں گے۔ اور آئیے سب سے بہتر کام کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل گوارا کرے تو اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا میں تجھے سب سے بہتر اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے عمدہ اعمال، سب سے اچھا عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، کیا نہیں بتلاؤں؟
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تیرے رب کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے، أَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعُ فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور اس عمل کے کرنے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہارے لیے بہتر ہوگا کس سے؟ سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے۔ سونا اور چاندی خرچ کرو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا، اور اس سے بڑھ کر وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، اور اس سے بہتر وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، جہاد میں جاؤ، تم ان کی گردنوں کو کاٹو، وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں، پھر بھی اس ثواب کو نہیں حاصل کر سکتے۔ کون سے ثواب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول بتلائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے تمام اعمال میں بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ، اور اس سے درجات بھی بلند ہوں گے، سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب، اور دشمنوں سے لڑنے سے بھی زیادہ ثواب۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے، قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب سے عمدہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، رب کو راضی کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اللہ بھی ان سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا۔ آپ رب کو راضی کیجئے، رب کو منانے کی کوشش کیجئے، رب آپ کے اوپر رحمتوں کے بارش کرے گا، رب آپ کے اوپر اپنے خزانے کو کھول دے گا۔ لیکن رب سے بغاوت کریں گے، رب سے دوری اختیار کریں گے، یقین جانیے دنیا اور آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ مال و دولت یوں ہی پڑے رہیں گے، اور آپ افسوس کے ہاتھ ملتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کہی باتوں پر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل۔